الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، یاد کرو اس وقت کو جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا۔ کیا بارے میں اللہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے، یہودیوں سے؟ نمبر 1، لا تسفکون دماءکم، تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، مارم ماری، قتل و قتال نہیں کرو گے۔ نمبر 2، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، تم آپس میں ایک دوسرے کو جلا وطن نہیں کرو گے، در بدر گھر سے ان کو نہیں نکالو گے، اپنے گھروں سے ان کو نہیں نکالو گے، اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ ثم اقررتم، پھر ان تمام باتوں پر تم لوگوں نے، بنی اسرائیل سے اللہ فرماتے ہیں، تم لوگوں نے اقرار کیا، ہو اللہ ہم یہ کام نہیں کرتے، ایسا بات دی اللہ تعالیٰ سے۔ ثم اقررتم، پھر تم نے اقرار کر لیا، وانتم تشہدون، اور اقرار بھی صرف نہیں کرتے ایسا نہیں، وانتم تشہدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی لوگ ان تمام باتوں کو جانتے تھے جو ان کے باپ دادا سے اللہ تعالیٰ وعدہ لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی لوگ گواہی دیتے تھے، اور یہ سب چیزیں ہماری اس میں تھے، ہمارے بڑوں سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لوگ گواہی دے رہے تھے، ان کے اقرار کی، قول و قرار کی یہ لوگ گواہی دے رہے تھے۔ جب ہم نے تم سے مضبوط وعدہ لیا کہ آپس میں تم ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، اور ایک دوسرے کو تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، پھر تم ان تمام باتوں پر اقرار بھی کیا، اور تم خود اس کی گواہی دے رہے ہو۔ 3 باتوں کی اللہ تعالیٰ، کل کچھ باتیں آ گئیں، اللہ کے علاوہ کسی کی بات نہیں کرنا، اللہ ان سے وعدہ لیا تھا، اور پھر دوسری بات اللہ تعالیٰ کرنے کے کاموں کے بارے میں، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیم مسکین اور عام لوگوں سے اچھی بات کہنا، نماز کی پابندی، اقرار، غائب کرنا اور زکوٰۃ کا اہتمام کرنا، یہ اللہ ان سے وعدہ لیا تھا۔ بہت کم لوگ ان تمام باتوں پر عمل کیے تھے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کے ان تمام احکامات سے منہ پھیر لیے تھے۔ وہی اللہ تعالیٰ کی ان سے وعدہ، وہ اللہ بات بیان کر رہے ہیں۔ تو اللہ ان سے وعدہ کیا لیے تھے کہ تمہیں کسی کا آپس میں خون نہیں بہاؤ گے۔ تو 3 باتوں کا اللہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ وعدہ لیا، کل کے سبق میں ایک بات آئے گی، ایک تو خون نہیں بہائیں گے آپس میں کسی کا، دوسرا تم اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے، تیسری بات کل آئے گی، کیا ہے وہ کہ جب تمہارے بنی اسرائیل کے لوگ، یہودی لوگ کسی دشمن کے پاس گرفتار ہو گئے تو تم اپنے آدمی کو فدیہ دے کر چھڑاؤ گے، یہ ان کو اللہ وعدہ لیا تھا 3 باتوں کی۔ آج 2 باتیں سن لیں، کل ایک بات کی تصریح آئے گی۔ تو پہلی بات کیا ہے، اللہ ان سے جو وعدہ لیا تھا وہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہیں بہاؤ گے، لیکن یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، ان کا یہ مشغلہ ہی یہ تھا، ان کا خود بھی سکون سے جیتے نہیں اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دیتے نہیں۔ یہ لوگ، یہی مزاج ہے ہمارے اس ملک کا بھی، یہ شاید یہ انہی کی سوچ کے یہ لوگ ہیں، انہی کی مزاج کے یہ لوگ ہیں، اسی لیے یہ لوگ بھی سکون سے رہتے، دوسروں کو سکون سے رہ دیتے نہیں۔ فرقہ پرست طاقتیں یہی کام کرتے ہیں، وہ لوگ بھی سکون سے رہتے نہیں، رہ دیتے نہیں۔ یہ 2 کام جو بنی اسرائیل سے اللہ وعدہ لیا نکو کرو بول کر، یہ 2 کام یہاں ہو رہی ہیں۔ دیکھو قرآن کی تفسیر دیکھو کیسا ہے، جو اللہ وعدہ لیا بنی اسرائیل سے یہودیوں سے نکو کرو بول کر، تو وہ لوگ تو کرتے تھے یہ کام، اللہ سے تو بولتے تھے، ان کی عادت تھی وہ کہ اللہ کو تو کام کرو بول کر بولے، نکو کرو بول کر بولے، تو یہ لوگ اچھا اللہ نہیں کرنے کا کام نہیں کرتے، اللہ کرنے کا کام پکا کرتی اللہ سے بات چیت وعدہ ہوتا تھا، لیکن پھر وہ لوگ وعدے سے مکھر جاتے تھے، بات کو اللہ سے دیے سو وعدے کو ہی نہیں کہا، وہ لوگ توڑ دیتے تھے، ان کی عادت تھی۔ تو آپس میں خون بہانا یہ ان کا کام تھا، مشغلہ تھا، خواہ اب دیکھو لڑائی ہو رہی نہیں،
ایران اور اسرائیل اور ان کی، تو یہ سب چیزیں یہی ہے، بات پر نہیں کرتے اور ڈھنگ سے لڑنا بھی نہیں آتا۔ ارے بات کرنا نہیں آتا تو ان کو لڑنا کیا آئے گا؟ اسلام میں تو لڑنے کی بھی اصول ہے، ان کے پاس ڈھنگ سے بات کرنے کے اصول نہیں، تو پھر کیا لڑیں گے، کیا بات کریں گے؟ یہی چیز ہے ان کی، لا تسفکوا دماءکم، اللہ ان سے کب کی ان کے باپ دادا سے اللہ وعدہ لیا آپس سے تم ایک دوسرے سے نہیں لڑو گے، انہوں خود بھی لڑ لیتے رہتے ہیں، دوسروں کو بھی لڑانے کا کام کرتے رہتے ہیں لوگ۔ تو آپ آج دیکھو قرآن مجید میں آپس کی لڑائی اور خون بہانے کو، قتل کو، قیامت کے قریب بہت عام ہو جائے گا۔ اس کی اللہ تعالیٰ مذمت بیان فرمائی ہے، برائی اللہ بیان فرمائی ہے۔ کسی مومن مسلمان کو قتل کر دینا وہ ایسا ہے فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، پوری انسانوں کو قتل کر سر کا، کسی ایک مسلمان کو قتل کرنا پورے انسانوں کو قتل کر سر کا، اتنا بڑا گناہ ہے۔ تو آج وہی ہو رہا ہے، آپس میں ایک دوسرے کے حقوق معلوم نہیں ہوتے، پھر بندے جسے چاہے جیسا چاہے نشانہ بنانا، اپنی بات نہیں سنا بول کر اسے نشانہ بنا کو مار دینا، یا پھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر، رشتہ داری کے معاملے میں، مالی معاملات میں اور جنگلوں کے بارے معاملات میں پراپرٹی کی تقسیم نہ کرنے کی وجہ سے، یا پھر تقسیم تو کر دیا ہو گئی، اسے زیادہ دیا اسے کم دیا، یا نہیں کرتا ہے بول کر مارم ماری، یہ اس وقت کا فتنہ ہے اور اس وقت کا یہ عمل ہو رہا ہے۔ تو قرآن میں کچھ احکامات، کچھ باتیں اللہ تعالیٰ اگر یہودیوں سے کیا ہے تو اگر وہ برائی ہے یا کرنے کا کام ہے تو پھر وہ سب کے لیے ہوتی ہے۔ تو خون نہ کو بہاؤ، اللہ ان سے وعدہ لیا، اچھی بات نہیں ہے، تو اللہ ان سے وعدہ لیا، لیکن یہ بات سب کے لیے بھی ہے، آپس میں خون کسی کا بہانا نہیں، الیکشن کے نام پر ہو، ووٹ کے نام پر ہو، کسی اور کے نام پر ہو، آپس میں دوسرے کا خون نہیں بہانا ہے۔ اللہ کو یہ چیز بہت ناپسندیدہ ہے۔ دوسری بات ہے وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، اب دیکھو لا تسفکوا دماءکم، آپس میں خون نہ بہاؤ، تو یہ چیز مسلمانوں میں بھی ہو رہی ہے، مال کی بنیاد پر، دولت کی بنیاد پر، عہدے کرسیوں کی بنیاد پر، اور پھر عورت کی بنیاد پر بھی یہ سب چیزیں خون بہانے کی ہوتی رہتی ہیں۔ اور پھر حکومت کے اعتبار سے بھی ہمارے مسلمانوں کو نشانہ بنانا، ہمارے نوجوانوں کو خواہ جیل میں ڈالنا، علماء کرام کے پرانے بیانات کو لے کر یا ان کے بیانات سے غلط مطلب نکال کر ان کو جیل کے حوالے کر دینا، مارا ماری، ان کی پیٹا پیٹی کرنا، یہ سب چیزیں اس میں داخل ہیں۔ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ، تو تم آپس میں اپنے ہی لوگوں کو ان کے گھروں سے نہیں نکالو گے۔ تو دیکھو اب یہ چوراہے مالک ملک میں یہ سب چیزیں کیا ہے، یہ NRC وغیرہ ہو، CEA ہو، یہ سب چیزیں کیا ہے، اب یہ جو آ رہا ہے نا SIR، یہ بھی ایک شکل ہے، تمہارے کو تنگ کرنے کی ایک شکل ہے۔ یہ ظالم نہیں کیا کبھی کبھار کیا کر دیتا، اگر ان کچھ کام نہیں کر سکا تو اپنی کمیوں کو، اپنے قصوروں کو چھپانے کے لیے، سامنے والے کے قصوروں دکھانے کے لیے یہ سب کام کرتا رہتا ہوں۔ جب آدمی کو کام کرنا ہاتھ نہیں ہوتا، ڈھنگ سے کام نہیں کر سکتا، تو پھر ان کیا کرتا رہتا، سامنے والے باصلاحیت آدمیوں کو یا پھر معصوم آدمیوں کو کیا کرتا، ان کو قصوروار ٹھہراتا یا پھر ان کو پکڑ کر جیل میں ڈال دیتا، ایسا کچھ نہ کچھ ان حرکتیں کرتا رہتا۔ یہ کئی کرتا اپنی غلطیاں چھپانے کے لیے کرتا رہتا، میں کچھ بھی نہیں کیا، نہیں تو میں کچھ بھی نہیں کیا سو یہ میرے قصوراں سامنے نہیں آنا کا بول کو چھپانے کے لیے کرتا رہتا۔ یہی ہو رہا ہے اس وقت۔ تو وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُم مِّن دِيَارِكُمْ، تو تم اپنے لوگوں کو گھروں سے نہیں نکالو گے ان کو، یہی ہو رہی فکر، تم کو یہاں سے یا تو یہاں رہنا تو ایمان چھوڑ دو یا پھر ٹاٹا کر دو یہاں سے، یہی ہو رہا ہے۔ یہ یہاں سے تم کو نکالنے کے لیے ہی کئی قسم کی پلان چل رہے ہیں، یا تو نکل جاؤ یا پھر یہاں رہتے ہوئے کافر بن جاؤ، یا تو ڈائریکٹلی کافر بن جاؤ یا پھر ذہنی اعتبار سے کافر بن جاؤ، فکر تمہاری چینج ہو جائے۔ اس کے لیے کئی قسم کے وہ لوگ پروپیگنڈے اور کام بھی کر رہے ہیں، ایک حد تک وہ لوگ کامیابی ہو رہے ہیں۔ وہ لوگ کامیاب کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم سستی میں ہے، اگر ہماری سستی یہی رہی تو پھر اور خطرناک حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ قرآن بیان کر رہے حالات، یہودیوں کی مزاج کو سامنے رکھ کر تمہارے ملک کے حالات کو قرآن بیان کر رہے ہیں۔ ثم اخبرتم، پھر ان لوگوں نے کیا کہا، کسی بھی ملک کے قانونوں میں اللہ نے یہودیوں سے کہا تھا، تو کسی بھی ملک کے قانونوں میں ملک کے بڑوں لوگوں کے لیے یہ قانون ہوتا کیا تمہیں جسے چاہے مار ڈالو بول کر، یا پولیس کے لیے یہ حکم ہوتا کیا جسے چاہے مار ڈالو بول کر، نہیں ہوتا ہے، بلکہ پولیس کے لیے بھی قانون کیا ہوتا ہے، مجرم کو جب وہ بھاگ رہا ہو تو مارنے کے لیے اسے اوپر جانے کا حکم ہے۔ یہ سب خور قرار اور یہ سب اصول ہوتے ہیں،
مجرم کو بھی دیکھو کتنی اچھی بات ہے، قانون کیسے اچھے ہے دیکھو، لیکن عمل کون کر رہا ہے؟ عمل نہیں کرتے. ثم اقررتم، یہ سب وعدہ اور اصول ہوتا ہے، اس کو نہ جلاؤ، آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو بول کر، لیکن لوگ کرتے سب کچھ ہے. وانتم تشہدون، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وعدہ اللہ ان سے کب لیا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام کتاب لے کر آئے تھے، کتاب لانے گئے تھے ان سے، اس وقت ان سے یہ سب وعدہ ہوا تھا کتاب لانے کے بعد، اس وقت کے شروع کے زمانے میں. تو یہ سب لوگوں سے جب وعدہ لیا گیا تھا یہ کرو یہ نہ کرو بول کر، لیکن لوگ وہی کام کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مارنا، آپس میں ایک دوسرے کا خون بہانا. ان کے لیے بڑا آسان ہے. ایک جانور ہے تو پھر جانور کو احساس نہیں ہوتا ہے کسی کے مرنے کا، کسی کے جینے کا، کسی کے زخمی ہونے کا اسے احساس نہیں ہوتا ہے. انسان کو احساس ہوتا ہے، جانوروں کو احساس نہیں. یہ لوگ نبیوں کا قاتل ہے، نبیوں کو قتل کرے سوچمیاں کو بھی، عام انسانوں کو قتل کرنا، ان کی تکلیف کو، ان کو درد کیا ہوتا ہے. یہ بات رہی. اس لیے لوگ ہر کسی کو مرنے کے لیے لوگ سوچتے نہیں ہیں، خون چوس لیتے ہیں لوگ، خون. یہ سب چیزیں وہی ہے. اس ایک پوائنٹ، ایک مسئلہ سمجھنے کی بات کیا ہے یہاں پر. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں معارف القرآن میں کہ کسی بھی آدمی کو اتنا تنگ نہیں کرنا کہ وہ اپنا گاؤں چھوڑ دے، اپنا گھر چھوڑ دے، یا امامت چھوڑ دے، یا مؤذنی چھوڑ دے، اپنی کرسی چھوڑ دے. اسے کسی بھی اچھے آدمی کو اتنا تنگ نہیں کرنا کہ وہ اپنا فیلڈ چھوڑ کر دوسرے فیلڈ میں چلا جائے، اتنا تنگ نہیں کرنا ہے. اگر تنگ کر دیں گے تو پھر اس فیلڈ میں، اس جگہ میں پھر نادان قسم کے لوگ آ جائیں گے، اور پھر بے صلاحیت لوگ، ناواقف لوگ آ جائیں گے، نا انجار قسم کے لوگ آ جائیں گے، پھر پبلک کو خود بھی گمراہ ہوں گے، پھر پبلک کو گمراہ کریں گے. جب یہ سب قسم کا کام ہوگا تو پھر وہ کام ہو جائے گا. اس لیے ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ پہلی بات، آپس میں ایک دوسرے کا خون خرابہ نہیں کرنا. خون خرابہ، ایک مطلب خون خرابے کا کیا ہے؟ ڈائریکٹلی خون خرابہ کرنا، مارم ماری، لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد. دوسرا ہے عزت کو نیلام کرنا، کسی کی عزت سے کھلواڑ کرنا، اس کی عزت نکال دینا. پبلک میں کسی کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ پبلک میں کسی کو کیسے روک سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر اگر کوئی بعض مرتبہ پبلک میں غلطی ہوئی تو پبلک میں روکنا یہ الگ بات ہے، لیکن ہر آدمی کے لیے ایک قانون نہیں ہوتا ہے. اگر کوئی بڑا آدمی غلطی کیا تو بڑے آدمی کے لیے یا پھر عزت دار آدمی کے لیے اسے ڈانٹنے کا بھی اصول الگ ہوتا ہے. ہر آدمی کے لیے قانون نہیں ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیکھو، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بڑے قسم کے لوگ آتے تھے، مالدار قسم کے لوگ آتے تھے، تو حدیث میں بھی ہے انزل الناس علی قدر منازلہم، تمہیں سامنے والے آدمی کی عزت اور معیار کے حساب سے اس کی تم عزت کرو. جب حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے، جب فتح مکہ کے موقع پر انہوں چلے گئے چھوڑ کر مکہ، مار ڈالتے کہ مسلمانہ بول کر، بعد میں ان کی بیوی ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ لے کر میرے شوہر کے لیے بھی تمہیں چھوڑ ڈالتے کیا، معاف کرتے کیا بول کر وعدہ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نشانیاں لے کر جاتی ہوں ان کے شوہر کو لے کے لیے لے کو آتے ہیں. تو اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اکرام میں کھڑے ہوتے ہیں، کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے ہیں. ایسا اور بھی کئی سارے واقعات ہیں. تو اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ سامنے والا آدمی جیسا ہوتا ہے، یا ہمیں جسے جو بات بول رہی یا غلطی کرنے والا آدمی عام آدمی ہے، یا پھر اس کی کچھ طاقت، کچھ عزت ہے، تو اس کے حساب سے اس کی غلطی پر ہمیں اصلاح اور تنبیہ کرنا چاہیے. ہر آدمی کو تنبیہ کرنے کا، اصلاح کرنے کا سمجھانے کا طریقہ ایک نہیں ہوتا ہے. ہاں البتہ اگر کبھی پبلک میں اگر غلطی ہوگی تو پبلک کو، اگر پوری پبلک غلطی کر رہی ہے تو پھر پبلک میں اگر غلطی ہو رہی ہے تو پھر پبلک میں اس غلطی کو روکنا پڑے گا. یہ بات ہے. اس لیے سبق کیا ہمارے لیے؟ آپس میں ایک دوسرے کی عزت سے کھیلنا نہیں. اور اگر ہمارے پاس اگر کوئی آدمیاں کام کر رہی ہیں، یا پھر گھر میں ہمارے پاس بھاڑے کو ہے، کرائے کو ہے، یا ہمارے پاس کچھ بچے کام کرتے ہیں، تو پھر ہمیں ان کو تنگ نہیں کرنا، ان کو اپنے گھر سے نکلنے کے لیے ان کے حساب سے ہمیں کبھی کبھار کوئی غلطی ہو گئی تو پھر ان کو ہمیں چھوڑ دینا چاہیے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے اندر عیسائی لوگ آئے، 60 عیسائی لوگوں کا وفد تھا. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو پھر اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مسجد میں ٹھہرایا ہے. مسجد نبوی کے اندر، مدینہ منورہ کی مسجد کے اندر، مدینہ منورہ مسجد نبوی کے اندر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عیسائی لوگوں کو ٹھہرایا مسجد کے اندر. وہ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولے ان مہمانوں کو کون اپنے گھر میں رکھ لیتے ہیں، ایک مہمان کو، 2 مہمان کو. تو اس عیسائی لوگوں کے بڑے نے کیا کہا، نہیں اگر یہ ہمارے لوگوں کے لوگ بانٹ دیں گے، ایک گھر میں جا کر رکیں گے تو مسلمان ہمارے لوگوں کو سمجھا کر اسلام کی دعوت دیں گے بول کر لوگ. ان عیسائیوں کے بڑے نے کیا کہا، نہیں ہمیں نہیں رہتے، الگ الگ ایک ہی جگہ رہتی ہے. ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، نہیں ہمارے پاس اتنی جگہ نہیں ہے بڑی، سب کو ایک جگہ رکھنے کے لیے.
مسجد ایک ہی ہے سو، اچھا ٹھیک ہے مسجد میں رکھ دو ہماری کو رہتی بول کر بولے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سن 9 ہجری کے اندر ان لوگوں کو مسجد نبوی کے اندر ان کو قیام فرمایا، رکایا مسجد کے اندر۔ اس سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ مسجد کے اندر جب رکا جا سکتا ہے، غیر مسلموں کو بٹھایا جا سکتا ہے، ان کو کھانا کھلانے کا انتظام ہو سکتا ہے، ان کا دیکھ بھال ہو سکتا ہے، ان کی تربیت کا سسٹم ہو سکتا ہے، تو پھر مسلمانوں کو مسجد سے کیسا دور کر سکتے ہیں؟ یہ ہماری مسجد ہے، تم انہوں کو ایسا تنگ نہیں کر سکتے۔ اس کا سبب کیا معلوم ہو رہا ہے؟ اپنے گھر میں اگر کوئی آدمی کرائے کو ہے، اس کی چھوٹی غلطی پر میں اسے چلے جاؤ نکالو خالی کرو نہیں بولنا ہے، سمجھاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ ابھی جب رکے مسجد کے اندر رکے تو پھر غیر مسلموں کو عیسائیوں کو پھر ہماری کیا بات ہے؟ سمجھنا چاہیے، غلطی پر آدمیوں کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو یہودیوں کے مزاج اور یہودیوں کے عادتوں سے ہمیں سن کر سمجھ کر ان کی عادتوں سے ہم کو دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔